آپ نے ایک نام سنا ہوگا کعب بن زہیر کا۔ یہ کعب بن زہیر جو تھا یہ شاعر تھا، اور جب فتح مکہ ہوا تھا نا، فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا جب مکہ پر ہولڈ ہو گیا تو میرے آقا نے جو ہے وہ پروانہ جاری کیا اور چاند ایک لوگوں کا اصلاح کیا تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ جو کوئی بھی ملے ان کو ان کے ساتھ جو نرمی کرنی ہے، اور ان کے اندر ایک یہ کعب بن زہیر تھا۔ یہ کعب بن زہیر کیا کیا کرتا تھا، یہ اشعار کی شکل میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا، برے الفاظ سے جو ہے وہ ملقب کیا کرتا تھا، ایسے یعنی لفظ یوز کرتا تھا جس سے آپ کی شان جو ہے وہ مجروح ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب اس کعب کے بارے میں میرے آقا نے ہی فرمانا جاری کیا تھا کہ اگر یہ بھی کہیں پر مل جائے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر کسی نے سمجھایا کہ نہیں تم بھاگو نہیں، اگر بھاگو گے تو مارے جاؤ گے، وہ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اگر تم ان کے دامن کرم سے جا کر لپٹ جاؤ گے تو وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر کعب دوبارہ مکے میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں نا، آ کر ایک چادر اوڑھتے ہیں، چادر اوڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کعب کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لایا جائے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے کعب آ جو گئے ہو، جاؤ تجھے معاف کیا۔ پھر اب یہ کعب جو ہے حضرت کعب بن گئے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی آپ کی ہجو کی ہے، ساری زندگی اشعار کی صورت میں آپ کی مذمت بیان کی ہے، آج مجھے ذرا اجازت عطا فرمائے نا، میں آپ کی مدح کروں، میں آپ کی تعریف میں اشعار کہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کعب کے لیے ممبر کو رکھا جائے۔ پھر کعب کے لیے ممبر کو رکھا گیا، اور حضرت کعب ممبر پر تشریف فرمائے، میرے آقا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چہرہ مقدسہ کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور پھر فی البدی جو ہے وہ اشعار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ فی البدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً کوئی کام کرنا، ایک تو نا پہلے سے بندہ کوئی اپنا خیال کے اندر کوئی تیاری کر کے آتا ہے، نہیں، یہاں پر میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور فی البدی اشعار کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے اشعار کہے۔ ان میں سے ایک شعر آپ کا بڑا ہی جو ہے وہ دل افروز ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول، فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی گنجائش کے اللہ کے رسول جو ہیں وہ نور ہیں، اور وہ ایسے نور ہیں کہ جس نور سے یہ چار عالم جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، وہ دمک رہے ہیں، پوری دنیا آپ کے نور سے چمک رہی ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا ہے یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے رسول کے نور سے روشن ہے، اور آپ اللہ کی تنی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ تو پھر میرے آقا اتنا خوش ہوئے نا، اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک اپنے جسم سے اتاری اور حضرت کعب پر ڈال دی۔ پھر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فخر سے اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر رکھا کرتے تھے کہ پوری زندگی اس چادر کو اپنے جسم سے اتارا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب آپ بادشاہ بنے تھے تو آپ نے حضرت کعب بن زہیر کو ارشاد فرمایا کہ اے کعب، یہ چادر مجھے دے دو اور 10,000 درہم مجھ سے وصول کر لو۔ تو حضرت کعب بن زہیر نے کہا کہ اگر اے امیر معاویہ، اگر تم اپنی پوری بادشاہت بھی مجھے دے دو نا تو یہ چادر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو پھر آپ کے انتقال کے بعد جو آپ کے اہل خانہ جو آپ کے گھر والے تھے، ظاہر بات ہے وراثت میں ان کے پاس وہ چادر چلی گئی، تو پھر حضرت امیر معاویہ ان کے گھر تشریف لے کر کے آئے اور اہل خانہ کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر مبارک حاصل کر لی۔ اور جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے اور جب آپ تخت نشین ہوا کرتے تھے، اس چادر کو اپنے کندھوں پر رکھا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، پھر حضرت امیر معاویہ تک نہیں بلکہ بنو امیہ کے جتنے بھی بادشاہ بنے وہ نسل در نسل یہ سارے بادشاہ جب تخت نشین ہوا کرتے تھے اس چادر مبارک کو اپنے کندھے پر رکھا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی فی البدی سرکار کی بارگاہ میں 200 اشعار کہے تھے، اور ان کو میرے آقا نے دعا دی تھی کہ لا یفدد
آقا کہ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی مور کو نہ توڑے۔ تو حضرت قرظ بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے حضرت نابغہ جادی کو جو ہے وہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی مور کو نہ توڑے، تو فرماتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان کے دانت ایسے صحیح و سالم تھے کہ جس طرح 7 سال کے چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں، اور اس طرح چمک رہے تھے کہ جس طرح اولے چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو جوانی میں جواب دے دیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ ان کے دانت مبارک ساری زندگی نہ ٹوٹے ہیں، نہ خراب ہوئے، نہ گندے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے صاف شفاف ہوتے تھے کہ جس طرح اولے چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے شان ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے آقا کی عظمت کے بارے میں، ان کی رفعت شان کے بارے میں جتنا بھی کہہ لیں کم ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔